والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. ہم جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم رفع الیدین بھی کرتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں. لیکن بعض رات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے گی. تو ان کا اپنا نظریہ اور ہمارا اپنا نظریہ. تو صرف اپنے نظریے کو نہیں دیکھنا، اب یہ دیکھنا کہ حدیث سے کس طریقے سے ثابت ہے. قبل الرکوع ثابت ہے یا بعد الرکوع ثابت ہے کہ دعائے قنوت کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا یا دعائے قنوت کو رکوع کے بعد پڑھا جائے گا. تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھا جائے دعائے قنوت، دلیل انہ علیہ السلام قنط فی آخر الوتر، بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائے قنوت وتر کے آخر میں پڑھی ہے. یہ الفاظ ہیں. اب یہ جو آخر کا لفظ ہے، اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ آخر رکوع کے بعد کو کہیں گے. تیسری رکعت کا جو رکوع ہے اس کے بعد کو آخر کہیں گے، کیونکہ جب کسی چیز کا نصف ہو جاتا ہے، نصف کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آخر میں شامل ہوتا رہتا ہے. اب جیسے وتر ہیں 3 وتر، 3 کا کیا 1.5 تو ہو نہیں سکتا، 1.5 3 کا 1.5 جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نماز میں 1.5 تو ہے نہیں، تو سمجھ لو کہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد نصف شروع ہو جاتا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وتر کے آخر میں دعائے قنوت پڑھی ہے، تو وتر کا آخر کیا تیسری رکعت کا قیام ہے؟ یہ بھی وتر کا آخر ہے ویسے تو. یا رکوع ہے؟ یہ بھی وتر کا آخر ہے. اس کے بعد قوما، یہ بھی وتر کا آخر ہے. اس کے بعد سجدے ہے، یہ بھی وتر کا آخر ہے. تو مقام کس طریقے سے متعین ہوگا وہ بھی اگر حدیث سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر، بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر پڑھا کرتے تھے. فیقنت قبل الرکوع، رکوع میں جانے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعائے قنوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے. اور یہ حدیث اس حدیث کے لیے جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی، اس حدیث کے لیے گویا کہ ایک طریقے سے تفسیر ہو گئی کہ آخری وتر کا آخر سے کیا مراد ہے. کہ دعائے قنوت تو پڑھتے تھے، آخر کا لفظ کیونکہ قابل تفسیر ہے اور ایک طریقے سے وہ قابل صراحت ہے، تو اس حدیث سے اس کی صراحت ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فیقنت قبل الرکوع، کہ رکوع سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ قبل الرکوع کا جو حصہ ہے اور قبل الرکوع کا جو مقام ہے وہ بھی آخر وتر میں ہی شمار ہوتا ہے. تو یہ دونوں حدیثوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے.